بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، سورہ یاسین کی آیت 41۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا۔ یہ ذکر ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کا، کہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا اس وقت کے اہل ایمان کو، یعنی جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا ہے، یعنی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ طوفان نوح جسے کہا گیا کہ جب وہ طوفان آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کے جو ذریعے سے جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی اللہ کے حکم کی بنیاد پر اور اللہ کی وحی کی روشنی میں اور اس کے نگرانی میں، تو اس کشتی میں تمام اہل ایمان کو سوار کیا گیا تھا۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ ہم نے تمہیں، یعنی تمہاری نسل انسانی کی جو بات اس کے اندر آئی ہے کہ انا حملنا ذریتہم یعنی ان کی نسل کو جو ہے کشتی میں بھری ہوئی کشتی کے اندر سوار کر دیا۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جتنے انسان اب دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ ان لوگوں کی اولاد ہیں کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اس لیے کہ ان کے علاوہ جو نسل انسانی اس وقت تھی وہ غرق کر دی گئی تھی، یعنی صرف کشتی بھر آدمی جو اہل ایمان تھے وہ بچے تھے، اور پھر باقی دنیا میں جو لوگ پھیلے ہیں یہ انہی کی نسل سے ہیں۔ تو ان کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، پھر آگے فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكُبُونَ، پھر ان کے لیے ویسی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی کشتی کون سی تھی کہ جو نوح علیہ السلام نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق جو اللہ نے اس طریقے کی تعلیم انہیں دی ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے پھر اسی سے آگے بڑھ کر جو ہے پھر مزید کشتیاں بنائیں۔ جب ایک چیز کی ٹیکنالوجی آ گئی ان کے پاس تو انہوں نے بنایا تاکہ پھر اس کے ذریعے سے پھر وہ مختلف سمندروں کو اور دریاؤں کو عبور کرنے کے لائق ہوئے، اور پھر اس کے نتیجے میں نسل انسانی جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیل گئی، ورنہ اس سے پہلے لوگوں کے پاس یہ ذریعہ نہیں تھا کہ جس سے وہ دنیا کے اندر پھیل دیے اور مختلف جگہوں پر چلے جاتے۔ تو اس طرح یہ بات کہ وہ قوم وہاں تباہ ہوئی، پھر اللہ نے کشتی کے ذریعے سے انہیں دنیا کے اندر پہنچنے کا ذریعہ جو ہے وہ ان کے لیے بنا دیا۔ آگے فرمایا وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ بچائے نہ جا سکے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ یعنی یہ جو بات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بات رکھتے ہیں، پہلے جو نشانیاں آئی تھیں توحید کے دلائل تھے اس میں، اور بتایا گیا تھا کہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں، تمہیں اس میں نظر آئے گا کہ ایک ہی خالق اللہ کوئی سارے کام کرنے والا ہے۔ اب اس کے احسانات کا معاملہ کہ یہ احساس دلایا جا رہا ہے تمہارے لیے کیا 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 اللہ تعالیٰ نے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عام آدمی جو ہے اس اعتبار سے کہکشاؤں کی اور ان سب کی چیزیں ان کی سمجھ اور اس کی طرف سے کام آ رہی ہیں یہ نہیں سمجھ رکھتا ہے، لیکن جو چیزیں براہ راست اس کے مشاہدے میں زمین کے اندر سے نکلنے والی نباتات یہ اس طرح بتایا۔ اب یہ اس کی اور کیفیات بتائیں کہ جس طرح فرما دیا کہ یہ جو ہم نے کشتی پانی کے اندر چلتی ہے اور کس طریقے سے سفر طے کرتی ہے اور انسان کے لیے زندگی کو آسان بناتی ہے، ایک طرف ایک خطے سے دوسرے خطے میں جاتا ہے، اور جتنی بار برداری اب سمندر کے راستے سے ہوتی ہے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے انسان کے پاس، وہاں کی چیز وہاں اور وہاں کی چیز سب کچھ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں۔ دونوں آیتوں میں جو بات آ رہی ہے کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور وہ کسی طرح نہ بچائے جا سکے، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان کو فطرت کی طاقتوں پر تصرف کا جو اللہ نے اختیار عطا کیا ہے، تو یہ جو اختیارات حاصل ہیں یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، انسان کے اپنے خود سے حاصل کیے ہوئے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ نے زمین سمندر کو اس قاعدے کا پابند کیا، یعنی پانی کو اس قاعدے کا پابند کیا کہ جس کے نتیجے میں کشتی اس پر چلتی ہے، یعنی بڑے بڑے جہاز، وہاں کہیے کہ آپ ہزاروں ٹن وزنی اس پر سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آدمی دیکھتا ہے کہ وہ ڈوبتے نہیں، اور ایک جو ہے چھوٹا سا کنکر جو ہے اس کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ اللہ نے اس کے مطابق اس کو بنایا،
تو ایک طرف تو بات یہ ہے کہ یہ جو تصرف کے اختیار ہیں یہ انسان کے حاصل کردہ نہیں، اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس تصرف کی جو طریقے، جیسے کہا کہ ہم نے یہ اور نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی، اس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے، اور اب بتایا کہ اور ایسی کشتیاں پھر لوگوں نے بنائی۔ تو یہ جو اس کے جو طریقے انسان ان کو استعمال کرنے کے سیکھتا ہے، یہ بھی کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ علم عطا فرماتا ہے انسان کو، وہ گویا کہ اس طرف توجہ اس کی مائل کرتا ہے، یا اس کی وہ عقل اسے اس نے عطا کی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اسرار فطرت کا پتہ چلاتا ہے، ورنہ اپنی ذات کی بنیاد پر یہ کام نہیں کر سکتا ہے وہ، یعنی جس کا وہ خود کر سکے یہ، تو یہ صلاحیت کہ جس سے وہ اسرار فطرت کا پتہ چلا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے کہ وہ ان قوتوں سے کام لینے کا طریقہ جانتا ہے۔ پھر یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ یہ جو تصرف کا اختیار ہے یہ بھی کوئی لامحدود ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یعنی جیسے سمندر کی کوئی مثال بنا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو طاقتیں انسان کے حوالے کی گئی ہیں، سمندر میں کشتی چل رہی ہے، لیکن کبھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی جو اس کے لیے جب اس کے پشتیست یعنی اس کے لیے پشت بنا ہوا ہے، اس پر سفر طے کر رہی ہے، کبھی پتہ چلتا ہے کہ یہی سمندر جو ہے بفر جاتا ہے اور بڑے بڑے جہاز جو غرق ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس زمانی کشتی کو چھوڑیے، آج کے جدید دور کے جو جہاز ہیں وہی پتہ چلتا ہے کیا ہوتا ہے جب سمندر بھر جاتا ہے، یعنی اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے کہ وہ چیزیں جو کل تک ان کے تابع ان کے کام آ رہی ہیں کل وہ ان کے خلاف ہو جائیں، اور وہ کہیے کہ وہ اپنا مزہ چکھا دیں، کیا ان کی طاقت ہے، تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو ایسی تمام چیزوں کا معاملہ ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر اڑنے کی ہمیں یہ جو ہے کہیے کہ یہ طاقت بھی عطا فرما دی ہے، تو وہاں بھی کبھی وہ لے کر ہوائیں انہیں اڑ رہی ہیں، ہوا پر وہ اڑ رہے ہیں، اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو معاملہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے، تو یہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو طاقتیں تمہیں عطا کی ہیں یہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، اور ورنہ تو اپنی ذات کی بنیاد پر ہی کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی بڑی ایک زبردست مثال ہے، وہ دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے جو آگے ہمارے سامنے آئے گی، یعنی سواری پر سوار ہونے کی دعا ہم اس حیثیت سے جانتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا، ورنہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے۔ اور ہمیں پلٹ کے اپنے رب کی طرف جانا ہے، وہ تو پیغام ہے ساتھ میں، لیکن یہی بات کہ آدمی تسلیم کر رہا ہے، یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ نے اسے ہمارے قابو میں کر دیا۔ اگر وہاں پر اونٹ قابو میں ہے، کتنی بڑی مخلوق ہے انسان کے مقابلے میں، اللہ نے ایسا نظام بنا دیا، اسے ان کے تابع کر دیا۔ اس وقت اس طرح سوچ رہے ہیں آج انسان جو ہے گویا کہ یہ ہواؤں پر اڑ رہا ہے، تو یہ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے، کہیے کہ سمندروں کے کو ناپ رہا ہے، اس کے اندر سفر کر رہا ہے، تو یہ سب کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تابع کر دیا۔ ایک طرف وہ سسٹم بنا دیا، پھر ان چیزوں کو اس طرح سے کر دیا، اور پھر کبھی کبھی ہمیں اپنا وہ منظر دکھا دیتا ہے کہ تمہارا اختیار کچھ بھی نہیں ہے، اور سمندروں کے اندر جہاز غرق ہو جاتے ہیں، اور آسمانوں پر جو ہے جہاز جو ہیں وہ نیچے گر پڑتے ہیں، سب چیزیں ہو جاتی ہیں، سامنے آتی ہیں۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو تمہیں پار لگاتی ہے، ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، تمہارے آگے آ رہا ہے، تمہارے پیچھے گزر چکا ہے۔ پیچھے گزر چکا ہے سے مراد کیا ہے؟ پیچھے تو بات یہ ہے کہ وہ تو معلوم ہے، آگے کیا آ رہا ہے اس کی خبر ہے، خالی آگے کی بات تو خبر ہے۔ پیچھے جو گزر چکا ہے کہ جو غلط روش اختیار کی، جو کفر کا رویہ شرک کا اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، نتیجہ کیا نکلا؟ پچھلی قوموں کے ساتھ عذاب آیا ان پر۔ اب تم اسی روش پر چلے جا رہے ہو تو آگے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے جو پچھلی قومیں دیکھ چکی ہیں وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آگے آ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم بچو اس انجام سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کے رب کی آیات، ان کے سامنے ان کے رب کی جو بھی آیت آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ یعنی یہ جو نشانیاں، ایک تو یہی جو بیان کی گئی، کائنات میں نشانیاں موجود ہیں، ان کی طرف دیکھنے کی بات ہے، پھر وہی باتیں جو رسولوں کے ذریعے سے ان تک منتقل کی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، لیکن یہ سننے، سمجھنے، سوچنے، غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. یعنی یہ بات جو ہے اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کے بارے میں اس کا جو ان کا تصور ہے جو بات کہتے ہیں وہ تو گویا کہیے کہ جو بات ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہے، اور آزمائش یہ ہے کہ تم ان لوگوں تک بھی ان کا حصہ جو اللہ نے ایسے لوگوں کا جو محروم ہے تمہارے لیے رکھ دیا ہے وہ ادا کرو. وہ کہتے ہیں وہ تو رازق تو اللہ تعالیٰ ہے. یعنی اب یہ چیز جو وہ لے کر آتے ہیں کہ رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ کھلائے گا تو کھلائے گا، ہم تھوڑی رازق ہیں. اس کا مطلب تو یہ بات ہو گئی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے کوئی خیر کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا جو ذہنی اسٹرکچر بن گیا ہے، جو ان کی کیفیت بن گئی ہے کہ بالکل ہر گمراہی اور بد اخلاقی کے لیے کون سا فلسفہ ہے ان کے پاس. تو یہ بات اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا تو کہتے اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا. یعنی کوئی انسانی ہمدردی کوئی چیز جو ہے ان کے اندر وہ موجود نہیں ہے، اور اللہ کے حکم کی بات بھی ان کے سامنے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ لوگ کہتے ہیں قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو. یہ جو بات کہتے تھے وہ کہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ تم سچے ہو، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ پوچھ رہے ہو کہ قیامت کس دن آئے گی، وہ تاریخ بتا دی جاتی خاموش ہو کے بیٹھ جاتے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ جو کچھ کہنا تھا ان کا معاملہ یہی تھا کہ اس کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے ایسا ہونا وانا نہیں ہے. یعنی اس معاملے میں ان کا مدعا یہ تھا، کہتے جلدی سے آ جائے، آج ہی آ جائے جب آنی ہے تو، اگر تم کہتے ہو ایسا ہوگا تو ہو کیوں نہیں جاتا. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ آئے گی تو کیا ہوگا. تاریخ نہیں بتائی جائے کب آئے گی، اللہ چاہتا تو یہ بتا دیتا، لیکن بتایا جا رہا ہے آئے گی تو کیا ہوگا. فرمایا ما ينظرون الا صيحة واحدة صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے، وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکیک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ جھگڑ رہے ہوں گے، اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے. اچانک وہ آ جائے گا، یعنی اچانک یہ معاملہ جو ہے ہو جائے گا. اور فرمایا فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے. فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون، نہ اپنے گھر والوں کو پلٹ سکیں گے. یعنی یہ جو قیامت کی بات کی ہے کہ کب اچانک آ جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا. یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قیامت آہستہ آہستہ آ رہی، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آ رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اچانک آئے گی. اور اس طرح آئے گی کہ لوگ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی دنیا کا کاروبار چلا رہے ہوں گے، اور ان کے خیال میں یا ان کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ابھی قیامت کا جو ہے مرحلہ آ گیا ہے، فوراً یہ گھڑی آنے والی ہے. تو اسی لیے بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی خبر دی ہے کہ اچانک جب قیامت آئے گی تو حالات کیا ہوں گے. تو جس میں عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ راستوں پر چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں گے. ایسے میں یکایک سور پھونکا جائے گا. ایسے میں یعنی سب سلسلہ چل رہا ہوگا، ایسے میں یکایک سور پھونکا جائے گا. کوئی کپڑا خرید رہا تھا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی نوبت نہ آئے گی کہ ختم ہو جائے گا. کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرے گا اور ابھی پلانے نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی. کوئی کھانا کھانے بیٹھے گا اور لقمہ منہ تک نہ لے جائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، اسے اس کی مہلت بھی نہیں ملے گی. تو غرض یہ کہ یہ اچانک آ جائے گی. یعنی اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہ آدمی چلو آ رہی ہے جلدی سے معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، سب کر لیتے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. جب آئے گی تو اچانک آ جائے گی، اپنے وقت پر وہ آ جائے گی، کسی کے روکے رک نہ سکے گی. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت کے بارے میں سوچو، اگر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. اور یہی معاملہ انسان کی موت کا بھی ہے. یعنی موت بھی کسی وقت آ جائے گی. یہ تو قیامت کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن انسان کے لیے جس کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کی قیامت گویا برپا ہو جاتی ہے اسی وقت. تو اس کے لیے معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آ جائے گی. اور اس کے معاملے بھی اسی اعتبار سے ہے کہ لازم نہیں ہے اس کے لیے کہ کوئی آدمی بیماری سے اور سارے مرحلوں سے گزرے، بلکہ یہی ہے کہ اچانک چلتا پھرتا آدمی جا سکتا ہے، بیمار ہو کے ٹھیک ہو سکتا ہے. ہر بیمار صحت کی امید لیے ہوئے جو ہے وہ جی رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤں گا. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ نہیں جانتا کب کیا ہو جائے گا. تو یہ بات یہاں پر قیامت کی ہو رہی تھی. فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے.
یہاں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس میں جو بتا دیا گیا کہ یہ پھر سور پھونکا جائے گا اور پھر یہ اپنی قبروں سے نکل سکیں گے. اب یہ جب مر گئے اور مرنے کے بعد دوبارہ پھر جب یہ زندہ ہوں گے، اس کے درمیان میں کتنا وقت ہے اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ یہ کتنا وقت ہوگا، کتنا طویل وقت ہوگا، سینکڑوں ہزاروں برس، کتنا ہم نہیں جانتے کتنا یہ طویل زمانہ ہوگا. البتہ یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھیں جا سکتا ہے 1400 برس پہلے یہ خبر دی گئی ہے، 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسرافیل سور پر منہ رکھے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور منتظر ہیں کب پھونک مارنے کا حکم ہوتا ہے وہ پھونک مار دیں گے، یعنی منتظر، بالکل تیار. اتنا وقت ہے. تو اللہ جانتا ہے، اللہ کی نظروں میں ان وقت کی کیا اہمیت حیثیت ہے. اس سب کے مضامین الگ آتے ہیں کہ 1000 سال کا دن ہو رہا ہے اور 50,000 سال کا دن کی بات آ رہی ہے، ابھی تو صرف 1400 سال ہی گزرے. تو اس معاملے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے. تو یہ جو سور کا معاملہ ہے کہ اس سور کی بات ہو رہی ہے کہ جب لوگ زندہ ہو جائیں گے. ویسے سور کے معاملے میں بات آتی ہے کہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. نفخۃ الفزع، یعنی پہلا سور وہ ہے کہ جو زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو سہما دے گا. دوسرا سور نفخۃ الصاق، یعنی جسے سنتے ہی سب ہلاک ہو کر گر جائیں گے. اور پھر تیسرا وہ ہوگا، پھر وہ درمیان کا وقت گزرے گا، پھر اللہ تعالیٰ جب کوئی باقی نہیں بچے گا سوائے اللہ کی ذات کے، اور پھر جب جو ہے زمین بالکل جب ایسی بچھا دی جائے گی کوئی سلوٹ نہ رہے، پھر بس اللہ اپنی خلق کو ایک جھڑکی دے گا اور جسے سنتے ہر شخص جہاں مر کر گرا ہوگا اور دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا. اور یہی نفخۃ القیام لرب العالمین ہے، یعنی جس میں انسان اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گا. تو یہ ایک کیفیت ہے جو بتا دی گئی کہ سور جب پھونکا جائے گا تو پھر دوبارہ سے انسان اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، قبروں سے نکل کر آ جائے گا. فرمایا کہ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کہیں گے، گھبرا کر کہیں گے، جب قبروں سے نکلیں گے تو گھبرا کر کہیں گے، ارے یہ کس نے ہمیں ہمارے خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. یعنی جب اٹھیں گے اچانک تو اندازہ نہیں ہوگا کہ مرحلہ کون سا ہے. یعنی اگر کوئی شخص کہیں مرا تھا تو سمجھے گا شاید میں وہیں سے اٹھا ہوں، آج بے ہوش ہو گیا تھا، پتہ نہیں چلا کیا ہوا ہے آگے. یعنی سمجھ بھی نہیں آئے گی بات ہی اس کے کہ یہ مر چکے ہیں اور ایک مدت دراز کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جا رہے ہیں. یعنی یہ بات، اور پھر یہ جو بات کہی کہ جب یہ کہا جائے گا هذا ما وعد الرحمن، یہ کون کہے گا کہ یہ وہی دن ہے اس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ خود ہی احساس ہو جائے، یعنی کافر اور ایسے جو ہیں یار یہ تو سب وہی منظر، یہ تو وہی بات ہو گئی، مر کے بعد وہی تو وہی مرحلہ ہے. یا یہ کہ اہل ایمان کہیں کہ یہ تو وہ دن ہے، یا فرشتے ہی بات کہیں. غرض یہ کہ پورا منظر بتا رہا ہوں کہ وہ صورتحال ہے تو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ رسولوں کی بات سچی تھی، یہ وہی وقت ہے. ان كانت الا صيحة واحدة ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. فاليوم لا تظلم نفس شيئا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے. یہ کس کی طرف سے اعلان ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا آج کہ آج تم پر کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی کفار مشرکین سے یہ ان کے سامنے بات ہو رہی ہے کہ تمہیں ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے تھے. اور ساتھ ساتھ کیا کہا جائے گا؟ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں. اس کے بارے میں کہا گیا یہ کہ یہ جو محشر کا میدان ہے اس کے اندر جو حساب و کتاب و سختی ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس جرم کر کے وہاں پر پہنچے. ایک تو کفار و مشرکین کے معاملہ آتا ہے سامنے کہ بالآخر انہیں جہنم میں اور ہمیشہ کے لیے. ساتھ ساتھ یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ لوگ جن کا ہمیں اعمال اس طرح کا ہے، یعنی مسلمان ہونے کے باوجود جرم کیے، گناہ کیے، یہ سارے معاملات ہیں، تو انہیں روز محشر میں وہاں پر حاضر رکھا جائے گا، اس سختی کو جھیلیں گے. یعنی کیفیت ان کی بات آتی ہے سامنے. تو وہ لوگ جو واقعی جنت کے اولین اس کے اندر مستحق ہو گئے تو پہلے مرحلے کے اندر ہی جنت میں پہنچا دیے جائیں گے. تو بتایا جا رہا ہوگا دیکھو یہ وہ لوگ تھے جن کے معاملے میں لوگ کہتے تھے کیسے لوگ ہیں یہ، کیا ان کو بے وقوف سمجھتے تھے، آج وہی جنت میں. تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. اور فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں
مسندوں پر تکیے لگے ہوئے، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، اور جو کچھ انہوں نے ان سے جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے، جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے وہاں پر پیش کر دیا جائے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلام ہے، یعنی سلامتی کی بات ہے۔ اب ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، اب ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اب ان کا دور وہ آزمائش کا ختم ہو گیا۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا منظر کیا ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اب مجرموں سے کیا خطاب ہوا؟ پہلی بات ان سے شروع ہوئی تھی، بتایا جنت میں اہل جنت کے کیا مزے کر رہے ہیں، اور اب بتا دیا گیا کہ اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ تو اس کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو یہی بات کہ اہل ایمان سے چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ کل یہ ہو سکتا ہے کہ باپ مسلمان مومن ہو اور بیٹا کافر اور مشرک ہو، الگ کر دیا جائے گا، کوئی رشتہ وشتہ نہیں، سب ختم ہو گیا اس اعتبار سے، یا دوستیاں قرابتیں سب چیزیں الگ الگ جتھے ہو گئے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ ان کے جو آپس کے جتھے ہیں وہ بھی سب وہاں ختم ہو جائیں گے، بلکہ وہاں الگ الگ انفرادی حیثیت میں حساب دینا پڑے گا، اللہ کے حضور حاضر ہونا پڑے گا۔ پھر جہنم میں جائیں گے تو گروہ در گروہ جائیں گے، وہ تو بات کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے۔ تو کہا کہ یہ الگ آج چھٹ کر الگ ہو جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی اہم بات اس میں، الم عاہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آدم کے بچوں، اے بنی آدم، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ ان لوگوں سے خطاب کرے گا، یا بنی آدم، یا بنی آدم، الم عاہد الیکم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، یعنی کیا میں نے تمہیں ہدایت نہیں کی تھی کہ الم عاہد الیکم، کیا تم سے عہد نہیں لیا تھا، کیا تمہیں سے، یہ تو عہد الست کی بات ہے نا، یہ عہد الست میں سب نے کہا تھا الست بربکم، یعنی جب پوچھا اللہ نے قالوا بلا، جواب دیا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، تسلیم کیا تھا۔ تو یہ بات اپنی جگہ، پھر یہ بات بھی کہ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، لیکن تم نے کیا کیا، اللہ تعبدوا الشیطان، تم سے کہا تھا شیطان کی بندگی نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اب یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ شیطان کی عبادت کیا ہے۔ یہاں اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے عبادت کو اطاعت کے معنی میں استعمال فرمایا، اور یہ بات متعدد مقامات پر آپ کے سامنے آئی ہے کہ عبادت بمعنی اطاعت، یا اطاعت بمعنی عبادت، یعنی اصل اطاعت جو ہے، مفتی شفیع صاحب اس معاملے میں لکھتے ہیں اس مقام پر کہ مطلق عبادت، اطاعت کسی کی جائے، یعنی غیر مشروط اطاعت آدمی اسی کرتا ہے، مطلق عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو وہ عبادت ہی ہے۔ اسی آیت کے تشریح میں انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی کی بات کہتے ہیں کہ جو یہاں پر لا تعبدوا الشیطان ہے، اس کا مطلب لا تطیعوا، اس کی اطاعت نہ کرو، یہ ہے عبادت ہماری اطاعت کی جو بات ہے یہاں پر آ رہی ہے۔ آپ دیکھیے یہ بات تو لوگ کہاں تسلیم کر پاتے ہیں۔ اس آیت کے تحت آپ کو سب، جیسے مفتی شفیع صاحب کی بات تفسیر معارف القرآن کے اندر، ایسے امام راضی کی بات تفسیر کبیر کے اندر، یہ مفسر ہیں جن کو دنیا تسلیم کرتی دیکھتی ہے، تو وہ کہتے ہیں، اور اس کے معاملے میں کیا ہے، لا تعبدوا الشیطان کے معنی لا تطیعوا کہہ کے کہتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو محض سجدہ کرنا ہی ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس کی اطاعت کرنا اور اس کے حکم کی فرما برداری کرنا بھی منع ہے، لہٰذا طاعت عبادت ہے۔ لہٰذا کیا کریں، امام راضی کہتے ہیں لہٰذا طاعت عبادت ہے۔ اس کے بعد امام صاحب یہ خود سوال اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر عبادت بمعنی اطاعت ہے تو یہ جو کہا گیا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ آیت میں تو موجود ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ جب اطاعت ہماری عبادت ہے تو یہ ان کی عبادت ہو گئی، کیا یہ مطلب ہوا؟ یہ تو خود ہی اس کی تشریح کرے کہتے ہیں کہ ہم کو رسول اور عمرہ کی عبادت کا حکم دیا ہے، کیا اس آیت کے اندر کیا مطلب ہوا؟ پھر اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ ان کی اطاعت جب اللہ کے حکم کے تحت ہو، اللہ کے حکم سے ہو، تو وہ اللہ ہی کی عبادت اور اسی کی اطاعت ہوگی، یعنی جب وہ اللہ کے حکم کے تحت ہو تو اللہ ہی کی عبادت اور اطاعت ہوگی۔
اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی دلیل دی انہوں نے، کیا آپ کہتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ملائکہ نے اللہ کے حکم سے آدم کو سجدہ کیا، ملائکہ نے اللہ کے حکم سے آدم کو سجدہ کیا، تو یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ تھی، یعنی آدم کی عبادت نہیں تھی، اللہ کے حکم دیا یہ کرو تو اللہ نے حکم دیا وہ کرا، یعنی اطاعت کی، تو یہ اللہ ہی کی عبادت تھی۔ تو فرما دیا گیا کہ یہ کہتے ہیں، پھر ناراضی آئے کہتے ہیں عمرہ کی اطاعت ان کی عبادت صرف اس صورت میں ہوگی جبکہ ایسے معاملات میں ان کی اطاعت کی جائے جس میں اللہ نے ان کی اطاعت کا اذن نہیں دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کا اذن نہیں دیا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، پھر بھی کوئی کرے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر انہیں کی اطاعت کرے گا۔ تو اسی اعتبار سے کہا گیا کہ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے آئے اور تمہیں کسی چیز کا حکم دے تو دیکھو اس کا یہ حکم اللہ کے موافق ہے یا نہیں، پھر فرماتے ہیں کہ اگر موافق نہ ہو تو سمجھ لو کہ شیطان اس شخص کے ساتھ ہے، اگر اس حالت میں تم نے اس کی اطاعت کی تو تم نے اس کی اور اس کے شیطان کی عبادت کی، یعنی جبکہ وہ ایسے بات کا حکم دے رہا ہے جو اللہ کی نافرمانی کا ہے، یعنی اولو الامر میں سے ہے۔ پھر آگے فرمایا اسی طرح اگر تمہارا نفس تمہیں کسی کام کرنے پر اکسائے تو دیکھو کہ شرع کی روح سے، یعنی شریعت کیا کہتی ہے، اس کی روح سے وہ کام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، اجازت نہ ہو تو تمہارا نفس خود شیطان ہے یا اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اگر تم نے اس کی پیروی کی تو اسی کی عبادت کے مرتکب ہوگے۔ اس کو کہا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ بات کہی نا کہ اس نے، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو، اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ پھر اسی طرح آگے چل کر کہتے ہیں کہ مگر شیطان کی عبادت کے مراتب مختلف ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک کام کرتا ہے اور اس کے اعضاء کے ساتھ اس کی زبان بھی اس کی موافقت کرتی ہے، یعنی دل سے، زبان سے، اور دل بھی اس میں شریک ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعضاء و جوارح سے تو آدمی ایک کام کرتا ہے مگر دل اور زبان اس کام میں شریک نہیں ہوتے۔ بعض لوگ ایک گناہ کا ارتکاب اس حال میں کرتے ہیں کہ دل ان کا اس پر راضی نہیں ہوتا اور زبان ان کے اللہ سے مغفرت کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم یہ برا کام کر رہے ہیں، یہ محض ظاہری اعضاء سے شیطان کی عبادت ہے۔ اور کچھ لوگ اور ایسے ہوتے ہیں جو ٹھنڈے دل سے جرم کرتے ہیں اور زبان سے بھی اپنے اس فعل پر خوشی و اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، یہ ظاہر و باطن دونوں میں شیطان کے عابد ہیں۔ تفسیر کبیر صفحہ نمبر جلد 7 صفحہ 103 104، یعنی یہ تفسیر کبیر میں امام رازی اس کو نقل کر کے بتا رہے ہیں کہ اطاعت بمانی عبادت۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ یہ بات مصیبت ہوتی ہے، جیسے یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے آئی ہے کہ جہاں کہا کہ خواہش نفس کو الہ بنانا، ایک تو یہ بات ہے کہ انسان کہتا ہے جو دل چاہے گا وہ کروں گا، میں اس کے مطابق اس پر مطمئن ہے، خوش ہے، مطمئن۔ ایک آدمی ہے کہتا نہیں کرنا تو نہیں چاہیے، پھر بھی کر رہا ہوتا ہے، یعنی زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے یا گویا کرنا چاہتا نہیں ہے، مگر نفس کا زور اتنا زیادہ ہے کہ وہ اسے اس راستے پر لے جاتا ہے، گناہ کے راستے پر آدمی چلا جاتا ہے۔ یعنی جانتے کہتا ہے، تسلیم کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں اٹھنا چاہیے، پھر نہیں اٹھتا ہے، پھر آ کے بس کمرہ بدل کے سو جاتا ہے، یعنی کہتا ہے صبح اٹھتا ہے شرمندہ ہوتا ہے، افسوس کرتا ہے، یعنی یہ ہے اس کی، تو یہ ظاہری اعتبار سے یہ وہ کیفیت نہیں ہوگی، لیکن اس کو کہا کہ ظاہری طور پر وہ عمل بن گیا، ایسا ہی بات ہو گئی کہ اس کی بات مان لی۔ تو ان معاملات کے اندر یہ چیز ہمارے سامنے رہتی ہے کہ عبادت کی وسعت بھی پتہ چلتی ہے کہ عبادت کی وسعت کیا ہے۔ ہم صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی عبادت کر لی، اور باقی سارے معاملات میں شیطان کی باتیں مان رہے ہوتے ہیں، یا شیطان صفت لوگوں کی باتیں مان رہے ہوتے ہیں، یا خود اپنے اس کے بعد چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے میں یہ بات سامنے رہے کہ انسان جس کی اطاعت کرتا ہے، یعنی مستقل بالذات اور یہ غیر مشروط، اسی کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ تو مستقل بالذات اور غیر مشروط اطاعت کس کی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی، یعنی اس معاملے میں شریعت جو ہمیں بتاتی ہے، کہتی ہے قرآن و سنت، اس کو مانیں گے تو یہ اطاعت جو ہے عبادت ہوگی۔ لیکن اگر اس معاملے میں یہ روش اختیار نہ کی گئی تو معاملہ تو جو ہے اس طرف چلا جائے گا کہ ان کی بندگی ہوگی۔ تو فرمایا بان اعبدونی، اور کیا کہا تھا ساتھ میں؟ بس 2 آیات اور ہیں، بات مکمل ہوتی ہے، ایک مضمون پورا ہوتا ہے۔ تو کیا کہا؟ پھر دوبارہ دیکھیے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں برباد کر دے، کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور ساتھ کے مزید کیا کہا تھا؟ آدھی بات نہیں کہی تھی، ایک تو یہ اس کی بندگی نہ کرو، پھر کس کی کرو؟ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری ہی بندگی کرو، یعنی اللہ کی بندگی کرو۔ ہذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ان اعبدونی، میری بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے جو کہاں لے کر جائے گا؟ انسان کو
کامیابی تک پہنچا دے گا، جنت تک پہنچا دے گا، اللہ کی رضا تک پہنچا دے گا۔ یعنی اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ انسان کو اللہ کی بندگی کرنی ہے، یہ اللہ نے اس سے کہا ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، مگر اس کے باوجود، اس عہد کے باوجود، اس وعدے وعید کے باوجود، یہ سارا تم سے جو کچھ لیا گیا اس کے باوجود تم نے مگر اس کے باوجود اس نے یعنی شیطان نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، اس نے ایک گروہ ایک بڑی تعداد میں لوگ گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یعنی اگر تم عقل سے محروم رکھے گئے ہوتے، پھر اپنے رب کو چھوڑ کر اپنے دشمن کی بندگی کرتے، اس کے پیچھے جاتے تو کوئی عذر کی بات تھی، لیکن تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی عقل موجود تھی جس سے تم اپنی دنیا کے سارے کام کو بڑے عقل مند بنتے تھے، بڑے کام سب کچھ کرتے، سوچتے، سمجھتے، دیکھتے، بھالتے، سب کچھ کرتے، لیکن جہاں بتایا جا رہا تھا، سمجھایا جا رہا تھا، سب باتیں موجود تھیں، ادھر آنے کے لیے تیار نہیں تھے، سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہادہ جہنم التی کنتم توعدون، ہادہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہی جہنم ہے، یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے اب اس کی پاداش میں اس کا ایندھن بنو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب کن لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا اپنا معاملہ ہے، ہم نے پورے حجت تمام کی تھی، تمہیں بتایا تھا، سمجھایا تھا، تو وہی عہد الست کی بات بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے اور پھر کتابوں کے ذریعے سے اور دیگر لوگوں نیک لوگوں کے ذریعے سے بات تم تک منتقل کی۔ تمہارا ضمیر بھی تمہیں جھنجھوڑتا رہا، تم نے کسی کی بات نہیں مانی، پھر ڈر گئے شیطان کی طرف، شیطان کی پیروی کی، تو نتیجہ پھر جہنم کی صورت میں سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور شیطان کی پیروی سے، شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رسولوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔